پیارے دوستو، مدینہ کی ایک پرسکون رات، آسمان پر ستارے خاموشی سے چمک رہے ہیں اور فجر سے پہلے کا وہ بابرکت وقت آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ اسی خاموش لمحے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ وہ کون سی سنتیں تھے جن میں آج بھی ہمارے لیے حیرت، سکون اور برکت چھپی ہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو آپ کے رمضان کو بدل سکتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے مشرکین مکہ کی سختیوں سے تنگ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ مسلمان مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے۔ اسی طرح مدینے میں دن گزرتے رہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ راہوں میں آنکھیں بچھا کر اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، دن رات دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ زمین کی دوریاں سمیٹ دی اور میرے نبی کو جلد مدینے پہنچا دے۔ پھر وہ گھڑی آ جاتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اب رمضان کے دن ہے، سحری کا وقت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری بالکل آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر سورج ڈلتا ہے، غروب کا وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار فرماتے ہیں، ایک کھجور منہ میں رکھتے ہیں اور روزہ کھول لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ امت پر بھوک کا وقت کم سے کم ہو اور دین آسان رہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سحری کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں، سامنے بکرے کی سری رکھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے کرم کھانا پینا بند فرما دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کی تیاری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ چند لمحے گزرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے نبی نے سحری روک دی یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی سحری فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ نیچے رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر بلال نہ کہتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے، صبح صادق ظاہر نہ ہوتی۔ پھر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر سورج کے اس مقام پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی سچائی۔ پیارے دوستو، ایک دن کا منظر ہے، کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔
حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ بکرے کا گوشت پکا رہے تھے۔ دیگ چولہے پر ہے اور خوشبو پھیل رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بکرے کی ایک دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک دستی نکال کر پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرما لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں مجھے ایک اور دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دوسری دستی نکالتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نوشی فرما لیتے ہیں۔ پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بکرے کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا رہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک کہ میں خود نہ رک جاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بھی بہت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تازہ روٹی تناول فرماتے تھے اور یا پھر فاقہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر باسی روٹی تناول فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سادگی، برکت اور اللہ کی عطا پر مکمل بھروسہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شعبان کا مہینہ تھا، مدینے میں دن عام تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، زیادہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ زبان پر دعا ہے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ صحابہ کرام غور سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال دوبارہ فرماتے ہیں۔ پھر تیسری بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہو اور رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، چاروں طرف نور ہی نور تھا اور رات ہوتے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت بڑھ جاتی ہے، دعا بڑھ جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحری سادگی سے کرتے ہیں اور دن روزے میں گزارتے ہیں اور شام کو افطاری سادگی سے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے کے بعد 9 رمضان گزارے۔ پیارے دوستو، یہ سب اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم بھی رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کریں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سحری کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحابہ کرام غور سے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور اسے جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ سحری کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کا کھانا برکت والا ہے،
لیکن واجب نہیں۔ کچھ صحابہ کو وہ دن یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری سنت ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری رہ جائے تب بھی روزہ صحیح ہے، یعنی ہم بنا سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف نیت کرنا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے فرماتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے۔ پیارے دوستو، یہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجور موجود نہ ہوتی تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی کر روزہ کھول لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور خاص طور پر پسند تھی، اور مدینہ کی عجوہ کھجور کے بارے میں بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بھی شوق سے نوش فرماتے تھے۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ قرآن مجید میں شہد کو شفا قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے استعمال کی ترغیب دی۔ گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے، خاص طور پر شوربے والا گوشت، اور جو کی روٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ غذا کا حصہ تھی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اور کھانے کا انداز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برکت سادگی میں ہے، دکھاوے میں نہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارا افطار سنت کے مطابق سادہ اور متوازن ہے؟ کیا ہم نے اسے صرف مختلف اور باریک کھانوں کی تک محدود کر دیا ہے؟ اگر ہم کھجور اور پانی سے سادہ افطار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی روزہ دار کو افطار کرانے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارا رمضان بھی برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح افطار اور سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ہم سب سنت کے مطابق رمضان گزار سکیں۔